رمضان المبارک اختتام کو پہنچا اور ہم سب نے روزے رکھے۔ مولانا سید ابو العلا مودودی فرماتے ہیں کہ روزے کے بے شمار اخلاقی اور روحانی فائدوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ انسان میں ضبط نفس کی طاقت پیدا کرتا ہے۔ مہینے بھر تک پے در پے نفس کے ان 3 سب سے بڑے اور سب سے طاقتور مطالبوں کو ضابطے میں کستے رہنے سے خود ہی کے اندر یہ طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ خدا کی مرضی کے مطابق اپنے نفس اور جسم پر حکومت کر سکے۔ اور یہ عمر بھر میں صرف ایک ہی مرتبہ کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ سن بلوغ کو پہنچنے کے بعد سے مرتے دم تک ہر سال 1 مہینہ اس مشق کے لیے وقف کیا گیا تاکہ نفس پر خودی کی گرفت بار بار تازہ اور سخت ہوتی رہے۔ یہ ساری مشق محض اس غرض کے لیے نہیں ہے کہ مومن کی خودی صرف اپنی بھوک، پیاس، شہوت اور آرام طلبی پہ قابو پا لے، اور اس کی غرض یہ بھی نہیں ہے کہ اسے نفس و جسم پر قابو صرف ایک رمضان ہی کے مہینے میں حاصل رہے۔ دراصل اس کا مدعا یہ ہے کہ نفس کے ان 3 سب سے زیادہ زوراور حربوں کا مقابلہ کر کے وہ اس کے سارے ہی جذبات اور ساری ہی خواہشات پر قابو یافتہ ہو جائے، اور اس میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے کہ محض رمضان ہی میں نہیں بلکہ رمضان کے بعد بھی باقی 11 مہینوں میں وہ ہر اس خدمت کے لیے اپنے جسم اور اس کی طاقتوں سے کام لے سکے جو خدا نے اس پر فرض کی ہوں، ہر اس بھلائی کے لیے کوشش کر سکے جس میں خدا کی رضا ہو، ہر اس برائی سے رک سکے جو خدا کو ناپسند ہو، اور اپنی خواہشات اور جذبات کو ان حدود کا پابند بنا کر رکھ سکے جو خدا نے اس کے لیے مقرر کر دی ہیں۔ اس کی باغیں نفس کے قبضے میں نہ ہو کہ جدھر جدھر وہ چاہے اسے کھینچے کھینچے پھرے، بلکہ عنان اقتدار اس کے اپنے ہاتھ میں رہے، اور نفس کی جن خواہشوں کو جس وقت، جس حد تک اور جس طرح پورا کرنے کی خدا نے اجازت دی ہے انہیں اسی ضابطے کے مطابق پورا کرے۔ اس کا ارادہ اتنا کمزور نہ ہو کہ فرض کو فرض جانتا بھی ہو، ادا بھی کرنا چاہتا ہو، مگر جسم پر اس کا حکم ہی نہ چلتا ہو۔ نہیں، جسم کی مملکت میں وہ اس زبردست حاکم کی طرح رہے جو اپنے ماتحت عملے سے ہر وقت اپنے حسب منشا کام لے سکتا ہو۔ یہی طاقت پیدا کرنا روزے کا اصل مقصد ہے۔ جس شخص نے روزے سے طاقت حاصل نہ کی، اس نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو بھوک، پیاس اور رت جگہ کی تکلیف دی۔